الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بھائی کا کمنٹ آیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھتے ہوئے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا ایمان ختم تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا ایمان برباد تو نہیں ہو گیا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو بعض اوقات مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ مجھ پر رقت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ لکھا کہ مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب درود پاک آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ پر رقت طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ کس بات کی علامت ہے اور یہ کون سا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے، جو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور ساتھ اس سوال کا بھی جواب دوں گا کہ درود پاک پڑھتے ہوئے وسوسے کیوں آتے ہیں اور کیا یہ وسوسے خطرناک ہیں، کیا یہ ہماری ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے اور ان کا علاج کیا ہے۔ تو بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، مکمل آپ دیکھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، ساتھ لائک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر زیادہ ہوتی ہے، یوٹیوب جو ہے وہ اس کو بیچتا بہت زیادہ ہے، اس کی امپریشنز بہت زیادہ جاتے ہیں جب آپ اس پر لائک کمنٹس بھی کرتے ہیں، ویڈیو میں انگیج رہتے ہیں۔ اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اپنی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، آپ میرے جو ریگولر ویورز جو ہیں وہ سنتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا بخوبی کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوتی۔ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہر ویڈیو ہی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو خیر اللہ کریم ہمیں برکات سے نوازے۔ میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف اور ان سوالات کی طرف۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے رقت طاری ہو جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، تو یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی علامت ہے، بڑی خوش بختی کی علامت ہے۔ دیکھیں، جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، میں درود پاک کی نہیں بات کر رہا، کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی علامت ہے، یہ بڑی خوشبختی کی علامت ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے سبب آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، قبول ہوگی۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اپنے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، سرکار علیہ السلام کے امتیوں کے لیے مانگیں۔ اللہ کرے، اللہ کریم ہمیں بھی یہ وقت نصیب فرمائے۔ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین جو توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر اور خصوصی اہتمام کے ساتھ جو درود پاک پڑھتے ہیں، اکثر ان کے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر اس طرح کی کیفیت پیدا اگر کسی کے دل میں درود پاک پڑھتے ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے سوال کی کہ درود پاک پڑھتے ہوئے وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو دیکھیں جناب، جہاں مال ہوتا ہے وہی تو چور آتا ہے نا۔ اور دیکھیں، وسوسوں کا آنا، کفریہ خیالات کا آنا اور ان کو بیان کرتے ہوئے برا محسوس کرنا، برا سمجھنا، یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ان کو بیان کرنا بہت برا سمجھتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یا رسول اللہ، ہم ایسے خیالات اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو عین ایمان ہے۔ تو یہ وساوس آتے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں، تو ان کو جھٹک دیا جائے، ان کو برا سمجھا جائے، ان کو زبان سے بیان کرنا برا سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اس میں پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، جب بھی تو وہ خبیث لعین آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ کب چاہے گا کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں اور اللہ کی رحمتوں کا آپ پر نزول ہو؟ وہ کب چاہے گا کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیں؟ وہ کب چاہے گا کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں اور آپ پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر پڑ جائے، آپ کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ نصیب ہونا شروع ہو جائے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہونا شروع ہو جائے، آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وہ کب چاہے گا کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں اور آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہو اور جس کی بدولت آپ کو جنت میں داخلہ نصیب ہو؟ وہ کب چاہے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ درود پاک کی کثرت بڑھاتے جائیں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، آپ کے دل کی سیاہی، دل کی غلاظت، دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جائے گا اور عبادات میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، عبادات کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی، خشوع و خضوع ملنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کب چاہے گا؟ وہ اس لیے تو وہ مردود کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے میں وساوس لا کر، برے خیالات لا کر کہ پتہ نہیں یار تمہارا درود پاک قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تم درست پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے، کیا یہ درود پاک کا صیغہ حضور سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے کئی ایسے وساوس اور برے خیالات بندے کے ذہن میں لاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بھئی جب فائدہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا درود پاک قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بعض اوقات کچھ دوست جو ہے وہ اس کے وساوس میں آ کر درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کیا کریں۔ درود پاک یہ وہ واحد عبادت ہے کہ حضرت علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ باقی اعمال مقبول بھی ہو سکتے ہیں، مردود بھی ہو سکتے ہیں، سوائے درود پاک کے کہ یہ قبول ہی قبول ہے، یہ قبول ہی قبول ہے، اور یہ وہ مبارک عمل ہے کہ اس پر اللہ کریم کی رحمتوں کے نازل ہونے کا وعدہ ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا تھا نا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور اللہ کا درود رحمت نازل کرنا کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اللہ اکبر! جسے اللہ کی سلامتی نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں اس میں حضور نبی پاک علیہ السلام کا پیارا پیارا نام نامی اسم گرامی، میٹھا میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نام وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے اپنی مخلوق کے لیے اس نام کو ذریعہ نجات بنا کر رکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وسیلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بنتا ہے، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور مصطفیٰ جگمگاتا ہے تو وسیلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بنتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کا نام تو وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے اپنی مخلوق کے لیے ذریعہ نجات بنا کر رکھا ہے، اور جس کو بھی مل رہا ہے یہ میرے حضور کے صدقے سے مل رہا ہے۔ کسی کو کچھ بھی مل رہا ہے میرے حضور کے صدقے اور حضور کے وسیلے سے مل رہا ہے، کسی پر کچھ بھی کرم ہوا تو حضور کے صدقے سے کرم ہوا۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جس نے کم و بیش 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ تو اللہ کے شان والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف رب کریم نے وہی فرمائی، حکم ہوا کہ ہمارے ایک محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، آپ جائیں اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے تشریف لے جاتے ہیں، اس شخص کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھاتے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، بڑا بدکار تھا،
تو نے کون سے اعمال کے سبب اس پر اتنا کرم فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بدکار تھا، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت سیاکار تھا، بہت گناہگار تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے اپنی زندگی میں تورات شریف کھولی تھی، اس میں میرے حبیب کا نام نامی اس میں گرامی پڑا تھا، میرے حبیب کے نام کو پڑھ کر میرے حبیب کے نام کو چوما تھا، میرے حبیب کے نام کو چوم کر میرے حبیب پر درود پڑا تھا۔ اے موسیٰ، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی شخص اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرے حبیب پر درود پڑے اور مرنے کے بعد یوں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول غور کریں، وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا امتی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا امتی تھا، اور تھا بھی ایسا شخص کہ جس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے تھے، لیکن ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے اس پر کیسے انعام کی بارش نازل فرمائی تھی کہ اپنے نبی کو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جائیں اور جا کر جو ہے وہ میرے محبوب بندے کی تہجید و تکفین کریں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، یقین مانیں آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ بالکل وسوسے سے آپ کے ذہن میں نہیں آنے چاہیے، آئیں ان کو فوراً جھٹک دیں اور آپ خود سے کہیں کہ بھائی میں سرکار پر درود پڑھ رہا ہوں اور مجھ پر کرم ہوا ہے، مجھے توفیق ملی ہے، جبھی تو مجھ سے یہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے نا، سرکار نے کرم فرمایا ہے، اس قابل سمجھا ہے، تو جبھی تو میں آپ پر درود پڑھتا ہوں نا۔ تو بالکل وسوسوں کا شکار نہ ہوا کریں، یہ وسوسے آتے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کو آپ جو ہے وہ زبان سے بیان کرتے برا اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا بالکل نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، ان کی اصلاح ہوگی، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔